دعا یہ کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں انسانوں کا محتاج نہ بنا. وہ سوال جو تمہیں جو علم کا سوال ہے یہ محتاج نہیں ہے، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا اطلب العلم والا علم کا سوال صرف افہام کا ہے، اس میں مطلب انار کی بات نہیں ہے. وہ جو چیز دوسرے سے آپ حاصل کرتے ہو مادے کی شکل میں، وہ سوال جو ہے نا اب وہ آپ کو منع کیا گیا تو اس سے بچو. ریتن لے لو ضرورت پڑے ورنہ اوائڈ ہی کرو. تو خود بخود ہی کام کار کارے ماں بفکرے کارے ماں وہ ہو جاتا ہے بات. ورنہ تو غریب آدمی جو ہے وہ گزر ہی نہیں کر سکے، یہ سوچتا ہے کہ خاص ضرورت پوری ہوگی. تو غریب آدمی بے شمار ضرورتیں جو ہے نا چھوڑ کے پوری کرتا ہے. چھوڑ کے کیا ہوتا ہے؟ ضرورت ہی چھوڑ کے پوری ہوگی. اس لیے وہ سوال منع کیا گیا ہے. اور وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جد لیا خیر من جد سفلا. بہت سوال لوگوں سے کرتی تھی اور منع فرمایا گیا. وہ سوال کیسے منع کیا جائے تو نہیں، سوال وہ نہیں ہے، وہ سوال تھا بحث کا. ہاں بحث کا سوال ہے کہ آپ نبی ہیں تو آپ کیسے نبی ہیں، نبی کیسے ہوتا ہے. یہ جو سوال کی شکل میں جو ہے نا ڈائلاگ بحث کا یہ منع کیا گیا. ماننے والوں کو ماننا، باقی کو منع ہونا نہیں ہے، اور باقی کو بحث کی ضرورت ہی کو نہیں ہے. تو کمال کی بات یہ ہے کہ پیغمبروں کو معجزے ملے. معجزہ کے معنی ہے فطرت کے روٹین کے عمل سے باہر ایک عمل دکھانا. یہی ہے نا معجزہ. کوئی ایسی چیز جو کورس آف نیچر کے علاوہ، دریا جو ہے وہ نیچے کو بہتا ہے نا، دریا اوپر کو چلنے لگ جاتی ہے، یہ معجزہ ہو جائے گا. پیغمبر کرے تو اگر کوئی ولی کرے تو کرامت کہلائی جائے گی. نیچر کے علاوہ کام. مدعا یہ کہ آدمی مر گیا ہے، وہ چاہے حکمت بعد میں آ کے بتایا کہ یہ فزیکل موت تھی کہ نہیں تھی کہ ٹیکنیکل موت تھی، وہ الگ بات ہے. مر گیا ہے، اس نے آ کے دعا کی ہے، سانس چل پڑی کسی وجہ سے، بعد میں 100 توجیہات ہوں تو اس کو ہم فقیر کہتے کرامت ہو جائے گی، پیغمبر کہتے معجزہ ہو جائے گا. تو یہ واقعات. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو پیغمبروں کو معجزات ملے، اور معجزات اس لیے کہ یہ سوال کرنے والے کافر ہیں، ان کو پتہ چل جائے. اور معجزے سے کافر کبھی کلمہ نہیں پڑتا. اور جو اپنا ہے وہ معجزے بغیر ہی اپنا ہے. اور یہ طریقہ ہے کرامت کا کہ کرامت جو ہے 1000 بار دکھا دو کرامت تو غیر نے اپنا نہیں ہونا، اور اپنا جو ہے کرامت نہ دکھا تو اس نے غیر نہیں ہونا. تو یہ ہے تسلیمات کی کہانی. تو معجزے کا جو سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ معجزے نے اس کو مسلمان نہیں کرنا، اور مسلمان پہلے مسلمان ہے معجزے کے بغیر. تو بتایا یہ گیا ہے کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی ہو جائے نا، شکل القمر ہو جائے، شکل القمر کے بعد تو پھر کسی کو نان مسلم رہنے کا تو حق نہیں تھا نا. اور اس کو معجزے کو سب نے مانا ہوا. غیر مسلم کتابوں میں بھی ہے درج، سب کے اندر ہے واقعہ، تاریخ کا ایسا واقعہ بتاتے رہتے ہیں نا، لیکن نہیں مانا کوئی. اور آپ کنکریوں کا بولنا واقعہ ہوا نا، اور سب لکھتے ہیں کتابوں میں، انگریز بھی لکھتے ہیں، لیکن مانا نا. تو معجزہ جو ہے پیغمبر کی ایک شان بیان میں، لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس وقت کی ساری محفل مسلمان ہے. بلکہ یہ تم زیادہ جادوگر ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اصحاب پھینکا نا تو سارے سانپوں کو چڑھ کر گیا. وہ کہہ رہے یہ تو بڑا جادوگر ہے، کلمہ مشکل سے بڑا بھائی. وہ کہہ رہے یہ زیادہ جادوگر ہے، یہ بڑا جادوگر ہے. مطلب یہ ہے کہ معجزے کے باوجود نہ ماننے والا نہیں مانتا، کرامت کے باوجود نہ ماننے والا نہیں مانتا. اس لیے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کرامتوں کے پیچھے بھی نہ دوڑو. تسلیم میں ہوتی ہے دلگی، تو اس سے انسان جو ہے نا وہ آسانی میں چلا رہتا ہے. ان نیچرل جو نیچر کے علاوہ کوئی کام کرنے والا جب تک تعلق نہ ہو تعلق بنتے نہیں ہے. شعبہ بازی ہو جائے کچھ ہو جائے نہیں بنتے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ معجزے کے بعد مان لیا جائے. معجزہ ہوتا ہی ہے غیر کو منوانے کے لیے، غیر مانتا نہیں ہے. اور اپنوں کو معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے آپ نے فرمایا کہ ہم پیغمبر ہیں، تو نے کہا یہ بسم اللہ پھر ہمیں تو مسلمان کر لیا جائے. نہیں پوچھا کیسے ہے کیسے نہیں. تو وہ سوال قائم رہتا ہے، معجزے کے بعد بھی قائم رہتا ہے. اچھا یہ معجزہ تو ہو گیا،
کوئی اور بات کرو نا پھر آپ کیسے پیغمبر ہو؟ اس لیے اس سوال سے منع کیا گیا کہ سوال جو ہے یہ تمہیں اعتقاد میں داخل نہیں کرے گا. اعتقاد میں داخل ہونے کے بعد جو سوال ہے وہ اعتقاد کو تربیت دے گا، بنیاد درست ہو. تو پھر آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے ہے، یہ کیسے واقعہ ہے، یہ ہے تحقیق کا. لیکن وہ سوال جو ہے نا وہ ضد کا ہے. تو ضد کا سوال بھی نہیں کرنا، منع کیا گیا. مطلب روح کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں اور یہودی لوگ یہ سلونا پہ روح، مطلب یہ کہ روح کے بارے جتنا بیان ہے وہ واضح ہونا اس سے مشکل ہے. روح کیا ہوتی ہے؟ اور ایک تو یہ ایبسٹریکٹ چیز ہے، نہ دکھائی جا سکتی ہے. خوشی کیا ہوتی ہے بھلا یہ بتایا جا سکتا ہے؟ اور خوشی کا کوئی روپ ہے؟ اور غم کسے کہتے ہیں؟ خوشی کسے کہتے ہیں؟ بینائی کسے کہتے ہیں؟ تو روح کے بارے میں آپ سوال کریں گے تو پھر اللہ نے جواب دے دیا کہ نہیں، یہ کہو کہ کل روح من امر ربی. امر ربی سے ایک بات ہے، مطلب یہ کہ اس ٹاپک میں بحث نہ ہونے دو ان کے ساتھ. اور بحث جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں بتائے گی. اس لیے وہ ان سوالوں سے منع کیا کہ روح کیا ہے، یہ کیا ہے، ماں بعد کیا ہے، پھر آپ کو قبر کا عذاب کیا ہے، پھر آپ ثابت کرو کیا ہوتا ہے کہ ماں بعد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مارنے کے بعد زندہ کیسے کر سکتا ہے؟ جب ماری گئے تو پھر زندہ کیسے ہوئے؟ ہڈیاں جو مٹی ہوگی پھر کیسے ہو گیا؟ تو اللہ بھی کبھی کبھی جواب دیتا ہی رہا ہے. کہتے جب میں نے ایک بار پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ یا پھر یہ بتاؤ کہ پہلے مجھے بہت مشکل ہوئی ہے پیدا کرنا اور روز ہی بندے کروڑ ہزار بندے پیدا ہوتے رہتے ہیں. اللہ بھی نے جواب دیا کہ دیکھو تم کیا پوچھتے ہو پیدا کیسے کر دیں؟ تم یہ دیکھو یہ پہاڑ پیدا کیے ہیں، یہ پہاڑ کے ساتھ وادیاں ہیں، دریا ہے، یہ بادل ہے، یہ سمندر ہے، اور مجھے کیا مشکل ہے؟ یہ جو میں پیدا کر سکتا ہوں تو پھر مجھے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو یہ کائنات جو ہے نا یہ اس طرح ہے، مطلب پوچھتے ہیں لوگ کہ یہ واقعہ کیا ہے، قیامت کب آئے گی. وہ بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ سلونا کیا ہے؟ اما یسالون یہ مختلف ہوں. اور وہ جو ہے نبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، اس عظیم خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ آپ سے جس میں ان کا اختلاف بھی ہے آپ کے ساتھ، کہ ایک وقت آئے گا اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو بیٹھ کے نہیں پوچھ رہے ہیں. تو اللہ نے جواب دیا کہ انہیں کہو کہ یہ جان لیں گے، بہت جلدی جان لیں گے. وہ واقعہ جلدی ہونے والا ہے کہ وہ ساتھ قریب ہے. یہ آج سے 1400 سال سے زیادہ پہلے کا حال ہے. قریب ہے تو قریب ہے جو قریب اب بھی قریب ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور تمہارے بیچ میں بڑا فرق ہے، اس کا قریب ہے نا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مرنے والے کی قیامت آ جاتی ہے. جب تم نہ رہے تمہاری قیامت آئے گی، تب دوسرے کی قیامت جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ آئے گی. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، 70 سال کی حد کے اندر ہی قیامت آتی ہے. آپ جس طرح آتی ہے نا فصل پکتے پکتے، آپ پھول کھلنے کا موسم ہوتا ہے، پھول کھلا صبح کھلا شام ختم ہو گیا. اسی طرح انسان جو ہے نا یہ 70 سال کے اندر کھل کھلا کے باغ جل جاتا ہے. کھل کھلا کے کھلتا بھی ہے اور کھل کھلا کے ہنستا بھی ہے، تو باغ سارے جل جاتے ہیں. تو واقعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے فردر قیامت کیا ہوتی ہے. جس آدمی کو تکلیف سر پہ گزر جائے اس کی قیامت آ گئی. جس کا خدا نخواستہ دوست آگے پیچھے ہو گیا قیامت آ گئی. جس کا اثاثہ ہاتھ سے نکل گیا قیامت آ گئی. جس کا خیال ہی ہاتھ سے نکل گیا قیامت آ گئی. نظر سے آنکھوں سے بینائی نکل گئی تو قیامت ہی آ گئی. قیامت کا من یہی ہے کہ قیامت اس آدمی کی قیامت آ گئی. باقی کائنات چلتی رہے. اب ایک خوشی ہو سکتی ہے بعد میں نہیں. کہتا ہے میں تو خیر مرا، اب مجھے وہ ایک آدمی کی چوری ہو گئی تھی، روتا جا پیچھے روتا کیوں؟ چوری ہو گئی نا. اور پھر روتا جا بتا اتنا وجہ کہتا رونے کی وجہ اور ہے. یہ نہیں ہے کہ میری چوری ہو گئی ہے، رونے کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری کیوں نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ اپنی قیامت تو آ گئی، اب تم اور قیامت کیا چاہتے ہو کہ یہ باقی کیوں رہ گیا، یہ بھی چلے میرے ساتھ. بس اس کو قیامت کہتے ہیں، جس کو ہم قیامت لوگ کہتے ہیں کہ سب کا نکل جانا. اگر سب کا نہ نکلے تو پھر قیامت ایک دو کا چلا جانا جو ہے نا وہ تو روز ہی ہوتا رہتا ہے. تو قیامت کیا ہے؟ اس آدمی کی قیامت آ گئی. جس آدمی کا باپ کا بیٹا خدا نخواستہ ہو گیا وہ باپ کی قیامت ہے. بیٹے کا باپ مر جائے اس کی قیامت ہے. اور یہ قیامت ضرور آنی ہے اور 5-7 سال کے اندر آ جاتی. یہ ہو نہیں سکتا نا، یا اولاد کو تم غم دے جاؤ گے یا اولاد تمہیں غم دے جائے گی. رہ نہیں سکتا یہ واقعہ. اور کہتے ہیں کہ خوشی جو ہے نا
جتنی بڑی خوشی آئے گی انتظار کرو کہ اسی نے بڑا غم بن جانا ہے. غم ہے ہی کچھ نہ، خوشی کے چلے جانے کا نام ہے غم. اور خوشی چلی ضرور جاتی ہے، کیونکہ یہ زندگی ہے نا، اس میں ٹھہر نہیں سکتا واقعہ، یا چلتا جاتا ہے. تو اس لیے جتنی بڑی خوشی ہوتی ہے اتنا بڑا غم ہوتا ہے. تو قیامت آتی ہی رہتی ہے. اچھا وہ جو گرینڈ قیامت ہے، ٹوٹل قیامت، کہ ہر چیز جو ہے وہ آپس میں انتشار میں چل جائے گی اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس سے کیا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ نہ ہوں گے تو پھر اس سے کیا فرق پڑے گا آپ کو؟ مدعا تو یہ ہے کہ آپ کا سفر پورا ہو گیا. جب آپ کا سفر پورا ہو گیا تو آپ کے لیے وہ قیامت آ گئی. تو یہ جو سوال کرتے تھے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو تنگ نہ کیا کرو، پیغمبروں کو ان کے ادب کیا کرو، ان کی بات سنا کرو کہ یہ کیا ہوتی ہے، روح کیا ہے، یہ سلونا کن روح کیا ہے، ماں بعد کیا ہے، فرشتے کیسے ہوتے ہیں، جن سے دکھاؤ ذرا آپ. یہ سوال نہیں، یہ ماننے والی بات ہے، مان لیا کرو اور اس کے لیے آپ تنگ نہ کیا کرو. تو یہ جو ہے نا یہ ادب کے خلاف ہو جاتا ہے. بڑے یقین کرنے والا بھی سوال کرتا ہے حضرت ابراہیم جو 4 پرندوں کو ذبح کرتے ہیں، وہ سوال اور بتاتے ہیں. وہ یہ اللہ نے بتایا کہ پروسیس جو ہے لائف کا، زندگی سے موت میں داخل ہونا اور موت سے زندگی میں داخل ہونا، یہ ایک جگہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو گئی روز ہونے کے بعد، واقعہ ہو گیا نا. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں مانتا ہوں کہ آپ زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد زندگی ہے، لیکن یہ میں اپنے خیال کو تقویت دینے کے لیے. اچھا اگر تو خیال کو تقویت دینے کے لیے، تو پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ تسلیم میں داخل ہو جاؤ، تسلیم کو مزید تسلیم کر سکتے ہو، اور جب آپ تنقید میں ہو پھر سوال کریں. اب ایسے کہ آپ اللہ سے کہہ سکتے ہو، جو کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کہہ سکتے ہو یا اللہ ذرا کوئی فرشتہ دکھا ہمیں، آپ کہہ سکتے ہو، لیکن اجتماعی شکل میں نہیں کہہ سکتے. یہ انفرادی شکل میں کہہ سکتے ہو یا اللہ مجھے دکھا. کتنے لوگ ہیں جن کو فرشتہ نظر آئے گا، کتنے لوگ ہیں جن کو بہشت نظر آئے گی، کتنے لوگ ہیں جن کو قبر کا جو ہے وہ عرفان مل جائے گا، ہوتا ہے نا، کشف القبور یا کشف القلوب مل جاتا ہے. تو یہ آپ انفرادی طور پر اللہ کے قرب سے آپ مانگ سکتے. یہ سوال گستاخی کا نہیں ہے، یہ سوال تجسس کا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ سبز اور گل کہاں سے آتے ہیں، یہ امر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، کہ یا اللہ یہ تو کیسے کیسے رنگ بناتا ہے. پانی جو ہے سفید ہے، بیج بے رنگ ہے، زمین بے رنگ ہے، تو بے رنگ میں رنگ کیسے پیدا کرتا ہے. یہ سوال آپ کر سکتے ہو. اور یہ تو توحید کا سفر ہے کہ آپ بے رنگ سے رنگ کا سفر پوچھو اور رنگ سے بے رنگ کا راستہ پوچھو، یعنی کہ کثرت سے وحدت اور وحدت سے کثرت. یہ پوچھنے والی بات ہے. ان سوالوں سے منع کیا گیا ہے. ایک سوال اس سے منع کیا گیا ہے جو تجھے درویش بنا ہے، سوال کرنے والا. ضرورت کے لیے مانگنے نکلو، ضرورت کے لیے مانگنے نہیں نکلو. اب بس یہ کی. دوسرا اس سوال سے منع کیا ہے جس میں پیغمبر یا اولیاء کرام سمجھو کہ ان کو تم دیکھ کر جا کے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ضد. تجسس میں ضد. اس لیے تسلیم کے سوالات کو تو ہمیشہ انوائٹ کیا گیا ہے. واضح ہے، تسلیم کا سوال جو ہے یہ انوائٹ کیا گیا ہے کہ تم پوچھو کہ یہ کیا واقعہ ہے. اس لیے سب سے پہلے جو ہے تسلیم کیا جائے اور پھر خالق کے کام جو ہے یہ اب پوچھا جائے، پتہ چل جاتا ہے، اطلاع مل جاتی ہے. ایسے سوال منع نہیں کیے گئے کبھی. ہاں بولو سوال بولو، نکالو سوال. راز نہیں بول، بہت بولے گا. میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات کوشش کے باوجود سوال کیوں نہیں بنتا؟ ہاں کوشش کے باوجود سوال نہیں بنتا. وہ سوال بڑا طاقتور چور ہے. یہ جب اس کو جواب کا سامنا ہوتا ہے نا یہ چھپ جاتا ہے پردے میں. اچھا اور آگے پیچھے تنگ کرتا ہے. آگے پیچھے اس کو پریشانی ہوتی ہے. انسان کو زندگی میں تنگ کرتا رہتا ہے. جو آپ کو زندگی کے اندر سوالات نظر آتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں، خیال کے بارے میں،
وہ سوالات جو ہے وہ عام طور پر اس وقت نہیں آتے جب آنے کا وقت ہو، تو انہی سوالوں کو تو آپ نے دریافت کرنا ہے جو خرچ پیدا کرنے بعد میں. سوال کا ظاہر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سوال ختم ہو گیا. سوال ہے، سوال چھپ گیا، یہ آخری دم تک سوال رہتا ہے. ماننے والا جو ہے وہ آخری دم تک سوال کرتا جائے گا، آخری دم تک. آپ ایسا بولو. آپ اسباب ہے یا سنگ مرمر ہے یا قبالیاں ہے یا مغارہ وہ قدرت ہے وہ حضور کو ناپسند ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات نہیں دی کہ اسے روک سکے جو آپ کے ناپسندیدہ؟ نہیں، یہ نہیں کہا. ہم نے یہ کہا ناپسند کی بات نہیں، انہیں روکنے کی بات ہے. ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو درویش ایک عرصہ زندگی تمہارے پاس گزار جائے، اس کے وصال کے بعد اس کی زندگی کے انداز کے قریب قریب اس کا آستانہ بنایا کرو. اگر اس کی زندگی میں قوالیاں سنی ہیں تو وہاں قوالی کی محفل ضرور گرم کرو، اور اگر وہ قوالی سے اجتناب کرتا رہا کسی وجہ سے اس کے آستانے پر قوالیاں. مقصد اگر نفس بندی ہے انسان تو محفل ذکر ہی کرتا رہا ہے، جلی ہو یا خفی ہو ذکر کرتا رہا ہے، تو اس کے آستانے پر ذکر کا محفل خانہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی عمر ایسے گزری ہے. اب ویسے بھی مرنے والے کا جو ادب یہ ہوتا ہے جو اس کی پسند کا کھانا ہے اس کے بعد وہی کھانا وہاں پکے. کھاتا نہیں ہے وہ، میں اس کی روح کو سرشاری رہتی ہے کہ اس کے مطابق زندگی بعد میں چل پڑے جس طرح اس کے حال میں تھی، اس کے زمانے میں تھی. تو ایسے بے شمار لوگ ہیں، کچھ لوگ خفی ذکر کرتے ہیں، ان کے آستانے پر خفی ذکر ہونا چاہیے، اور جو جلی کرتے ہیں ان کے آستانے پر جلی ہونا چاہیے، اور جو لوگ قوالی کرتے ہیں ان کے آستانے پر قوالی ہی ہونی چاہیے. تو اس سے اس کو آپ کو عقیدت کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. جس قسم کا بزرگ ہوگا اس کا آستانہ اس کی زندگی کے تقاضوں کے مطابق رکھا جائے. یہ آپ کو بتایا ایک آدمی جو ہے وہ زندگی بھر پیغام دیتا جائے کہ غیر کا تم نے سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں کرنا، اور آپ کے واہ کیا آپ نے حکم فرمایا ہے کہ بھئی اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں کرنا، اس کی قبر بنے تو قبر کو سجدہ کر دو. وہ خوش تو نہیں نہ ہوگا، کیونکہ اس نے یہ بتایا کہ تم نے سجدہ نہیں کرنا، کسی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کرنا، یہ بتایا نا، اور آپ عقیدت میں اسی کو سجدہ کر لو تو یہ پھر اس کو خوشی نہیں. یہ طریقہ یہ ہے اللہ کا راستہ. اللہ نے خود بتایا ہے اللہ کا راستہ اللہ کے بندوں نے طے کیا، اور اس راستے کو اظہار میں لائے. انعمت علیہم اظہار میں آ گیا. پہلے جو ہے صراط ہے، اس کا رستہ ہے. رستہ کیا ہے؟ رستہ ہے، رستہ کوئی سڑک کا نام تو نہیں ہے نا کہ بھئی یہ سڑک ہے اللہ کا راستہ جا رہا ہے. یہ تو سارے راستے اللہ کی طرف ہیں. اللہ کے بندوں نے جو راستہ طے کیا ہے وہ اظہار میں آ گیا. اب اس راستے پر آپ چلتے جاؤ. مثلا اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مجھے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس شہر میں گم نہ ہو جاؤں، بڑا شہر ہے لاہور، کیا کیا جائے؟ اچھا اس کو یہاں پر تو نشان مل جائے گا راہ طے کرنے والوں کا. ایک تو آپ کو نشان مل جائے گا کہ یہ شہر میں مسجدیں ہیں نا، آپ مسجدوں کے آس پاس رہو، گمراہ نہیں ہوگے. تم سنیما ہال میں بیٹھے سوچ رہے ہو کہ میں راہ پہ کیسے آؤں، تو پھر تو مشکل ہو جائے گا نا. نشان بن گیا کہ جو مساجد ہیں ان کے آس پاس آپ پائے جاؤ. اب پھر آستانے ہیں بزرگوں کے، یہ وہ نشانات ہیں کہ جہاں جہاں سے قافلہ گزرا خیال کا، صداقت کا. اب وہاں جاؤ اور ان لوگوں کی حالات زندگی، ان کے ملفوظات، ان کے واقعات پڑھو، آپ کو کوئی نہ کوئی صداقت کی بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ یوں واقع ہے کم و بیش. اس لیے انسان اگر اپنے آپ کو راستے پر لے جانا چاہتا ہے تو ان لوگوں کو دریافت کرے انعمت علیہم، ماضی میں یا حال میں کون کون لوگ ہیں. ان لوگوں کے قریب رہنے سے آپ اللہ کا راستہ طے کر سکتے ہیں. یہ میرا مطلب صاحب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ آستانہ توڑ بھی دو نا، ٹھیک ہے جو کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس آدمی نے
آج زندگی میں اپنا ٹیسٹ بتایا کہ میں اس طرح کی زندگی پسند کرتا ہوں، جیسی زندگی آپ نے گزار کے بتائی ویسے ہی ان کے بعد چلنا چاہیے. یہ نہیں کہ رشوت کے پیسے، نجائز پیسے آپ لے کر بدلے میں وہاں چلے جاؤ، بڑا عرس منا کے آ جاؤ. یہ کہ یا کوئی شخص یتیم کا مال کھا جائے اور حج کرنے چلا جائے، تو یہ تو اتنی بڑی گستاخی ہے نا کہ ایک تو اللہ کے حکم نہیں مانا اور پھر گھر چلے گئے. جس طرح کہتے ہیں آپ جو کرنا ہے تم نے کر لو، کہ میں تیرا کہنا نہیں مانتا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننے والا پھر جب اللہ کے گھر دے جائے گا تو اس کو پھر زیادہ آسانی ہوگی اور زیادہ حقیقت بات سمجھ آئے گی. حکم ماننا جو ہے نا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ہاں جی بولو بولو. آپ بولا کرو نا. ایسا آپ بولو آدمی آپ ملا. ہاں بولو. واقعہ نہ سننا سوال. لوگوں کو کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. آج صبح کی بات کیا ہو رہا ہے؟ قبلہ و کعبہ، ایک دوست نے دوسرے کو کہا کہ قبلہ و کعبہ، تو اس سے شرک آ ہے. دیکھو شرک کی بات آپ نے کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بار بار وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور قرآن پاک میں بار بار حکم. اب اگر اس کو آپ علم کی شکل میں لو تو آپ کو بہت ہی پریشانی ہوگی، بات سمجھ نہیں آئے گی. درخواست دینا بھی شرک ہے، نوکری کی درخواست دینا شرک ہے. رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو درخواست تم دے رہے ہو ڈپارٹمنٹ میں، شرک. بیمار آدمی کا ڈاکٹر کو بلانا شرک. شفا ہمارے پاس اللہ بھی فرماتے شرک ہے. مطلب ہے کہ یہ شرک تو پھر اتنا ہوگا کہ اس سے بچنا آپ کا مشکل ہو جائے. یہ شرک نہیں ہوتا، کیونکہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام، وہ آدمی، وہ جگہ جہاں آپ عبادت کا اظہار کرو. مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرح اس کو ٹریٹ کر کے اور اس کے آگے سر بسجود ہو جاؤ. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اس کی طرح اس کی اور کی عبادت نہ کرو. تو اس کو ہم کہتے ہیں شرک. اور سچ پوچھے تو اللہ کے ہاں شریک ہو نہیں سکتا کوئی، کیونکہ وہ ایک خالق ہے، باقی مخلوق ہے. مخلوق کا کوئی بھی طاقتور بندہ جو ہے نا کتنا طاقتور ہو اور وہ خالق نہیں سکتا. اس لیے شرک تو ہو نہیں سکتا. پھر آپ کے خیال کو بنا دیا اللہ نے کہ ذرا بات سمجھو کہ میرے برابر کوئی ہوگا تو پھر شرک ہوگا نا. تو اس کے برابر ہونے کا سوال نہیں پیدا تھا کہ اللہ خالق باقی مخلوق، مخلوق خالق کے برابر کیسے آ سکتی ہے؟ ایک بات، یا دو خالق ہوں تو پھر آپ اس میں فیصلہ کریں کہ بھیا کون طاقتور ہے، تو جان کر کیا بھی پیدا ہو جائے. دو تو ہو نہیں سکتے. اور ایک خالق ہے، اس لیے شرک نہیں ہو سکتا. شرک کرنا بڑا مشکل ہے نہیں شرک. اچھا دوسرا طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک بالکل منع کر دیا. اور اللہ کے ساتھ شرک تم کرنا چاہو تو میں یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ شرک ہو نہیں سکتا. کرنے کی کوشش کر لو تب بھی ایک تو وہ مخلوق ملے گی اور وہ خالق ہے، برابری نہیں سکتی. دوسرا وہ نظر نہ آنے والا ہے، جو تم بناؤ گے وہ نظر آنے والا ہوگا. تو نظر آنے والا خالق معبود نہیں سکتا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نظر آنے والے کو سجدہ نہ کرنا. تو شرک کا مطلب کیا ہے؟ نظر آنے والے کو سجدہ نہ کرنا. کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اللہ ہے تو پھر یہ شرک ہے. آپ کو بات نہیں ہے، اللہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا عذاب، القاب و عذاب، یہ شرک اور ہے کہ وہ کھانا کعبہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا. اس کو فقراء نے بڑے آرام سے سمجھا دیا، آپ کو 1000 بار سمجھا دیا کہ یہ الفاظ ہیں جو نسبت رسولی ہے اس کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک نظام ہے کہ ہمیں یار کی گلیاں ہی مدینہ دکھتا ہے کہتے ہیں.
اور اس کا نقش قدم ہی کعبہ ہے، یہ بھی کہتے ہیں۔ ایک بزرگ کا شعر ہے، چاچڑ وانگ مدینہ دسے کوٹ مٹھن بیت اللہ۔ اچھا، ایک اور سلطان بہو صاحب نے کہا کہ مرشد کا دیدار ہے بہو لکھ کروڑا حجا، یعنی اس کا آستانہ ہی میرے لیے کعبہ ہے، آج جہاں تو نے قدم رکھے کعبہ بنا دیا ہم نے، ہے نا۔ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے نسبت کا مرکز، زمین پہ مکان ہے اللہ کا کعبہ مکان، اور آپ کا دل اللہ کا مکان، یہ بھی کعبہ۔ مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے کعبہ ہو، کسی چیز کو کعبہ کرنے سے شرک نہیں آتا۔ کعبہ کہو، عبادت کرنے سے شرک پیدا ہوگا، اور عبادت تم اللہ سمجھ کے عبادت کرو، کسی کے آپ پابند ہو جاؤ، سجدہ کرو، اسے معبود سمجھو، یہ شرک ہے۔ باقی تو شرک ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے کہا میرے علاوہ عبادت ہے، کسی سے محبت کرو گے شرک ہو جائے گا، یہی ہے نا، سمجھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں قرآن پاک میں، دیکھو کہ یہ واقعہ ہے، سورہ یوسف ہے، باپ اپنے بیٹے کی محبت میں بھی لائق ہو گیا، اول تو شرک ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، شرک نہیں ہے۔ اس کو بزرگوں نے بڑے بڑے واقعات لکھے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں بیٹے کی محبت جو ہے الہیات میں داخل ہوگی۔ اور جو شخص آپ کو اللہ کے راستے پر لے کے چل رہا ہے اور اس سے محبت کا خود بخود ہو جائے گی، اور یہ شرک نہیں ہے۔ تو شرک وہاں ہے اس محبت میں، جو محبت تمہیں اللہ کے راستے سے الگ لے جائے وہ شرک کی طرف جاتی ہے۔ جو محبت اللہ کے راستے سے لے جائے، اللہ گھر لے جائے اللہ کے، وہ تو عین ضروری ہے، اسے شرک نہ کہو بلکہ اس کو وہی کہے۔ جو نے کہا تھا کہ دریا کو سمندر کہہ دیا، تو دریا جانا کہ سمندر پر ہے، کہتا ہے وہ تو پہنچ ہی جائیں گے، لیکن اس کو یہیں سے سمندر کرنا شروع کر دو، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی، اس لیے وہ شرک نہیں ہے۔ شرک ہو نہیں سکتا، مسلمان شرک نہیں کرتا، شرک ہے وہ بت بنانا، سجدہ کرنا، کعبہ کہہ دو، بلکہ ہم نے پہلے کہا کعبے کا کعبہ آپ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کا کعبہ، کہتا کعبہ تو چلتا پھرتا ہے کہ جب نیاز و ناز کی حد سے گزر جاتا ہوں میں، کیا کہا؟ جب نیاز و ناز کی حد سے گزر جاتا ہوں میں، اپنے سجدے کا حرم کو حکم فرماتا ہوں کہ جب آپ کے دل میں اللہ کی یاد آ جائے تو کعبہ یہی ہے۔ ماں باپ کو قبلہ و کعبہ کہنا صرف یہی نہیں کہ وہ شرک نہیں ہے بلکہ وہ ضروری بھی ہے۔ اچھا، ماں باپ کو قبلہ کعبہ کہنا ضروری ہے، یہ شرک اللہ نے آپ سمجھایا۔ وہ جو کہتا ہے میری اطاعت کرو، چلو یہاں تک تو بات سمجھ آئی، یہی تو شیطان کو سمجھ نہیں آئی تھی، ابلیس کو اللہ نے کہا میرے علاوہ سجدہ نہیں کرنا، پکی خبر، انہوں نے کہا یہ ہاتھ کھڑے ہو گئے، پکے ہو گئے، آپ بات نہیں کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اللہ نے خود کہا کہ اب اس کا سجدہ کر دو، وہ جو پکا تھا نا، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے، یہ تو شرک ہو جائے گا، آپ نے منع کیا تھا، تو شیطان مان کے باہر آ گیا، باقی لوگ راز پا گئے۔ تو وہ سجدے ابلیس کا نصیب بنتے ہیں جو کسی اللہ والے کے سامنے ہو۔ اچھا، نور خدا کی بات ہو رہی ہے، مطلب یہ کہ وہی سجدے رائے گاہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرا تم نے حکم ماننا ہے، یہاں تک تو شرک سے بچ جائے، میرا حکم ہے، اطیع اللہ، مان لیا، آگے بات رسول، آپ شرک، اور ان کے سامنے آواز اونچی نہ کرو۔ ایک نئی مطلب ذمہ داری پاتی ہے اللہ نے، پہلے کیا کہا میں ہی میں ہوں، اور مطلب بالکل اول آخر ظاہر باطن ہم ہی ہم، چلو یہ تو ہمیں بات سمجھ آ گئی، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے سامنے آواز اونچی نہ کرنا اور ان کا کہنا ماننا۔ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، انہیں کیا دیجیے کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو، اطاعت حضور کی تو شرک کے در اور محبت بھی ہوئی۔ یہاں تک بات ہوتی تھی پھر بھی ٹھیک تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارے ماں باپ ہے ان کا کہنا بھی مانو، اب یہ خود ہی داخل کرتا جا رہا ہے۔ اچھا، کیا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، یعنی اطاعت کی اتنی حد کر دی کہ ان کے آگے اف نہ کرنا۔ اف کا معنی کہ بڑی مشکل بات آپ نے فرمائی ہے ابا حضور، اف بھی نہ کرنا، کاٹ ڈالو۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکی نہ دینا، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو نرم الفاظ سے بات کرنا۔ اور اگر یہ بڑھاپے میں آ جائیں
تو رحمت کے بازو ایسے پھیلا دینا جیسے بچپن میں انہوں نے پھیلائے تھے. اب میں تو یہ شرک تو آپ ہی دکھائی جا رہی بات کہ اس کی اطاعت کرو. ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے صراط المستقیم کہا کرو مجھے. کیا کہا کرو؟ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. جہاں تک شرک نہیں ہے. شرک آگے آتا ہے ان لوگوں کی راہ. تو حال کی بات ہے نا کہ مجھے اپنی راہ دکھا. یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے. یا اللہ اپنی راہ دکھا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پتہ ہے میری راہ کیا ہے؟ ان بندوں کی راہ ہے. تو شرک آیا. تو وہ بندے جو اللہ کے نام یافتگان ہیں ان کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے. اور اس راستے پر اور ان لوگوں کے قریب رہنے والا مشرک نہیں، عین توحید میں ہے. والدین کو قبلہ کا کہنے والا عین نیکی میں ہے. اور غالباً کا قبلہ ہے ہی والدین، اس لیے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو مولانا روم کسی اصل بات پر ہے کیا؟ آپ علم کو بہت سارا حاصل کرتے ہو، وہ کچھ آپس میں کٹ جاتا ہے. یہ فیصلے کرنے کی کہانی ہوتی ہے کہ آپ نے کون سا راستہ چننا ہے. ایک راستہ تو یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، مولانا روم کا راستہ. وہ راستہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے حوالے سے زندگی گزار دی. مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام میں شمس تبریز نشد، اور غلام میں تبریز ہو گئے. یہ ایک علم کا راستہ اور ہے. باقی آپ یہ بتاؤں کہ علم جو ہے نا، علم حقیقت اور چیز ہے، زہد اور چیز ہے، تقویٰ اور چیز ہے. حقیقت کے علم جاننے والے مرد اور قسم کے لوگ ہیں، اور اپنے آپ کو پالش کرنے والے اور ذرے ہیں. کچھ دنیاوی علوم کے ساتھ جو ہے نا اسلام بیان کرتے ہیں وہ اور لوگ ہیں. شرک کیا ہے، شرک نہیں ہے، لوگوں کو پریشان کرنے والی بات. اور شرک اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ اللہ کی جگہ پر کسی کو کھڑے کر کے آپ اس کی عبادت نہ کرو. تو یہ ماں باپ والی کہانی ٹھیک ہے. باقی آپ کو کتنے لوگ ایسے ملے ہوں گے کہ ماں یا باپ کے فیض سے ہی راستہ طے ہوا. کعبہ دراصل ہوتا ہی ادھر ہے. کعبہ کو بٹھا کے دل میں انہیں ان کی نماز پڑھی. کیا کہا؟ بٹھا کے دل میں انہیں ان کی نماز پڑھی اور انہی کے گھر ہی کو کعبہ بنا کے دیکھ لیا. کعبہ کدھر آ گیا؟ باقی اللہ کریم نے جب یہ کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ میں اور میرے فرشتے ہم تو ایک کام کرتے ہیں، درود بھیجتے رہتے ہیں. تو ہم اللہ کی نماز پڑھیں، اللہ اپنے حبیب کی طرف رجوع کر رہا ہو. وہ تو اللہ بھائی رجوع ہی نہیں کرتا، اس کا رجوع ادھر ہے. تو آپ ہی کیوں نہ ادھر رجوع کرو؟ آسان سی بات ہے. جدھر اللہ کا رجوع ہے تو اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے. اللہ کا درود سرسی تو نہیں نہ ہوگا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کتنی دیر تک؟ ہمیشہ کے لیے. اللہ کا میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کا کوئی عمل درمیان سے شروع نہیں ہوتا کہ 1980 سے پڑھنا شروع کیا درود اللہ نے. نہ، اللہ جب سے اللہ ہے وہ ایک ہی کام کرتا ہوگا. اللہ جب سے اللہ ہے درود ہے. اللہ جب سے اللہ ہے اللہ کا محبوب بھی موجود ہے. اور اللہ جب تک اللہ ہے اللہ کا محبوب بھی قائم رہے گا. تو اللہ کا کلمہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ کا محبوب بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. اس میں کوئی شرک کی بات کو نہیں، یہ توحید کی بات ہے. آپ قرآن پاک اگر غور سے پڑھا کرو، کبھی اللہ تعالیٰ مفرد صیغہ استعمال کرتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. انی، وہاں انی کا لفظ ہے. جب تک آدم نہیں پیدا ہوا انی کا لفظ آیا. پھر اس کے بعد نحن خلقناکم، پھر آگے جمع کا صیغہ جو جاننے والے عربی اس کو جانتے ہیں. نحن نزلنا ذکر، نحن تو آنا تو ہوا ایک، تو نحن ایک سے زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ اگر نحن استعمال کرے تو گرامر کی غلطی تو نہیں ہوتی، اللہ ہے. تو اللہ اگر نحن کا معنی ایک سے زیادہ ہے. ایک سے زیادہ کتنا زیادہ ہے یہ اللہ جانے. دو تو کم از کم ہونے چاہیے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ نحن کا صیغہ آ نہیں سکتا وہاں، کیونکہ وہاں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں. آپ بتاؤ فرشتوں کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ وہ تو شخص کتے ماں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، خون بہائے گا ہم تیری بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے پھر نام شروع کر دی. کیا ہم قرآن کا کون حافظ ہے؟ نحن لہ لحافظون. ایسی ہے نا، ہم اس کی بات کریں گے. ہم کون؟ بس ہم، کوئی گروہ ہے، کوئی واقعہ ہے. اب آنا سے آگے نکل گئی بات. تو اس لیے آپ یہ کبھی قرآن پاک میں پڑھا کرو، جہاں آنا ہے وہاں توحید مفرد ہے، اور جہاں نحن ہے وہاں توحید اصل ہے. مفرد توحید جو ہے نا یہ شیطان کے پاس ہے. پیور مفرد توحید کس کے پاس ہے؟ شیطان کے پاس ہے، یا گرو نانک کے پاس ہے.
اور آپ کی توحید کیا ہے؟ اور رسالت کے ساتھ. بس آپ کا مسئلہ کہاں ہے؟ آپ لوگوں کی توحید کیا ہے؟ اور رسالت کے ساتھ ہے. اور رسالت میں اور ولایت، یہ رسالت کے ساتھ ہے نا ولایت. تو یہ سارا واقعہ جو ہے نا یہ آپ، اس لیے آپ کہیں ایسی مفرد توحید نہ کر دینا کہ آپ اس میں حضور پاک آواز دیں، آپ نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی ساری آپ تک اعمال ہوں نماز ضائع ہو جائیں گے. ایسے واقعہ ہوا کیا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے، حضور پاک آواز ہے تو کہ میں نفل پڑھ رہا تھا، تو عبادت ہی ضائع ہوگی تیری، برباد ہو گیا. تو حضور جب آواز دیں تو فوراً جو کام کرتے ہو چھوڑ کے آ جاؤ. تو اللہ نے مطلب یہ مقام بنایا، باعث تخلیق کائنات بنایا اور مرکز درود بنایا، محبت بنائی، واقعات بنائے. اور شرک ہے تو شرک ہی صحیح، شرک نہیں ہے یہ توحید ہے، یہ شرک نہیں ہے. ہاں مطلب یہ دھیان کرو اس بات کو. اچھا کہ یہ واقعہ کیسے ہے، اللہ کہیں نے مطلب یہ باتیں سمجھائی ہیں، آپ ان کو ذرا غور کرا کرو. وہ کوئی ایسا مثالہ نہ بنا دو کہ اب اس کی عبادت کرنی شروع کر دو اللہ کے علاوہ. تو مسلمان نہیں شرک کر سکتا. آپ کا شرک یہ ہے، دل میں رکھا کرو خیال کہ اگر آپ پیسے کو ذریعہ نجات سمجھیں گے تو یہ شرک ہے. بلکہ شرک کا جو ہے نا ایک خفیف سا حصہ بزرگوں نے بتایا ہے، بڑا غور والا یاد رکھنے والی بات ہے. کہتے ہیں اگر شرک جو ہے نا، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اعمال کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی تو یہ بھی شرک ہے. ہم نے پوچھا بھائی یہ کیسی بات ہے اعمال کے؟ کہتا اعمال نے بخشش نہیں کرنی، اللہ نے کرنی ہے. تم اعمال کو ذریعہ نجات سمجھ رہے ہو تو تم شرک کر رہے ہو. اللہ کو ذریعہ نجات آپ سمجھ جائے گی بات. تو اعمال کو ذریعہ نجات سمجھنا یہ بھی شرک ہے. ذریعہ نجات کون ہے؟ اللہ کریم آپ. بخشش کس سے کرنی ہے؟ اللہ کریم نے آپ بھی کرنی ہے. اس لیے اعمال بھی وہاں نہیں ہے، وہاں اعمال بھی نہیں ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی شرک کو نہیں ہے، بس ایک ہی ذات ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بس اس طرح آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ تو وہ توحید کا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کی طرف جاؤ تو وہ رسالت کا راستہ بتاتے ہیں. بس یہ دونوں کی ایک کہانی ہے. غالباً کلمہ بھی ایسے ہی بنا. آپ پیغمبروں نے زمین پر فرمایا لا الہ الا اللہ اور آسمان سے صدا آئی محمد رسول اللہ. آدھا کلمہ زمین سے گیا، آدھا آسمان سے آیا. بس اس لیے آپ درمیان میں ہو. اے توحید ہی توحید ہے، یہ شرک نہیں ہے. اس لیے اگر آپ یہ کہو کہ ہماری طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے انا بشر مثلکم یوحی الی، یہ اس وقت واقعہ ہوا جب لوگوں نے کہا کہ پھر آپ گئے، پھر واقعہ ہوا. انہوں نے کہا سچی بات کرو پھر آپ ہی ہو نا. بات تو سمجھ آ گئی آپ ہی ہو. آپ نے کہا نہیں انا بشر مثلکم، یہ کہنا پڑ گیا، ورنہ نظر آنے والی بات ہے کہ بشر ہے ہماری طرح. تو جب یہ کہا کہ مطلب وہ جو بسر کرنے گئے، شب بسر کرنے گئے، قاب قوسین او ادنیٰ کا مقام طے ہوا، تو وہاں مثلکم تو نہ رہ گیا نا، اب اور ہی واقعہ ہو گیا. اس لیے لوگوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ ہی ہو. نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے کہ میں جس کو سجدہ کرتا ہوں وہ اللہ ہے. یعنی کہ یہ جو اس طرح کی ساری کا فرقہ ہے کہ باجیہ کے علی کو وہ ماننا تو عید میں معبود. تو اگر علی کرم اللہ جو سجدہ کر رہے ہیں تو جس کا سجدہ کر رہے ہیں تم نے اس کا سجدہ کرنا ہے. اس لیے ان کو مسجود نہیں بنانا. اور یہی آپ کو رسالت نے آپ کو پیغام دیا کہ ہم جب تک سجدہ کر رہے ہیں مسجود باہر بات نہیں، ورنہ شاید ہمیں نہیں مسجود بنا لیتے. انہوں نے کہا نہیں ہم خود سجدہ کر رہے ہیں. اس کا دھیان رکھو کہ باقی سارے واقعات ہمارے ساتھ ہیں. سجدہ ہم بھی کر رہے ہیں تم بھی کرو. بس جس ذات کا ہم سجدہ کر رہے ہیں تم اس ذات کا سجدہ کرو، باقی لین دین سارا ہمارے ساتھ کر لو. باقی لین دین ٹھیک ہے، سجدہ نہ کرنا. بات یہ بات سمجھائیے اللہ کریم نے اس کو سمجھ لو. تو شرک نہیں ہے جی، وہ تو بالکل ضروری ہے والدین کا. جس نے والدین کو قبلہ کعبہ نہ کہا بلکہ سمجھا ہی کرو. اچھا ہاں ضرور شریف ایک دعائیہ ہے اور ایک ندائیہ. یہ کہتے ہیں بہت ابراہیمی درود جو ہے دعائیہ ہے اور ندائیہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ ہے تو جو ہے ان اللہ و ملائکتہ وہ ندائیہ ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے. درود یاد کا نام ہے، آپ کے دل میں یاد ہے درود ہے. اور درود آنسو کا نام ہے اگر آپ کی آنکھ میں ہے تو. درود عقیدت کا نام ہے. الفاظ کا نام تو بعد میں آئے گا. اس لیے وہ درود ایک ایسا درود ہوتا ہے
جس میں ایک سوال ہے کہ ہمیں اس غم سے نجات دے دے، ہمارے مدعے اعمال درست کروا دے، یعنی کہ جو سوال نہیں کرے. درود کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلام درود بھیجتے چلے جائیں. تو بے شمار قسمیں ہیں، ہر وہ قسم جو آپ عقیدت سے یاد کر رہے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ درود مان لی بہتر. تقاضا نہیں کرنا کہ میں یہ دے دے میں وہ دے دوں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ آئندہ کے لیے ٹائم کا خیال رکھنا ہے کہ جلدی جلدی واقعات شروع کیے جائیں. اور کوئی بات؟ ہاں افضل، سجدے اور بوسے میں کیا فرق ہے؟ سجدے اور بوسے میں فرق یہی ہے، دیکھو سجدہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس ذات کے آگے مکمل طور پر اس کے حکم کے لیے نگوں ہو جانا. بوسہ عقیدت اظہار. اچھا عقیدت کا سجدہ بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ تعظیمی سجدہ ہے. پرانے زمانے میں چلا ہے مصر سے، جس طرح یوسف علیہ السلام کے پاس ہے بھائی کا سجدہ، تو آپ کی یہ خواب کی تعبیر ہے. وہاں لفظ پورا تھا کہ یا کیا ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. اے باپ میں نے خواب دیکھا 11 ستارے سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے. اب یہ شرک ہونا چاہیے تھا نا، قرآن پاک کا شرک نہیں ہے کیونکہ یہ پیغمبر کا. اور پھر جب بعد میں وہ خواب کی تعبیر آئی ہے 11 بھائی اور ماں اور باپ سارے تعظیم میں جھک گئے ان کے سامنے، تو کہتے ہیں یہ ہے تیرے خواب کی تعبیر. آج وہ دن آ گیا کہ آپ کے خواب کی تعبیر آ گئی. گویا کہ وہ سجدہ نہیں ہوتا، لفظ وہی ہے. جھک گئے یا سجدہ کیا؟ نہ مطلب وہاں نظام یہ تھا، وہ پراسٹیشن ہوتی تھی مصر کے اندر، وہ سجدہ لفظ تھا، سجدہ وہ نہیں تھا جو ہمارے اسلام نے دیا ہے. یہ تو سجدہ بعد میں آیا، اور اس سجدے نے اور اس سجدے کو الگ کر دیا. ہمارا سجدہ اب یہ ہے، اس خاص انداز سے سجدہ کرنا، یہ سجدہ نہیں کرنا. اس زمانے میں جھک جایا کرتے تھے بادشاہ کے سامنے، تو مطلب سارے پراسٹریٹ ہو جاتے تھے. اب وہ اور واقعہ تھا. تو سجدہ اللہ کے لیے ہے، باقی سب تعظیم ٹھیک ہے، واجب ہے. یہ بزرگوں نے بڑے بڑے واقعات آپ کو دیا ہے. اس راستے پر چلو، ایک راستے پر چلو، ورنہ ہر راستہ صحیح ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پہاڑ پر جانے کے لیے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، لیکن مسافر کے لیے صرف ایک راستہ ہے. مسافر کے لیے صرف ایک راستہ ہے. تم ایک راستے کے ذریعے جاؤ اور باقی سارے ٹھیک ہوں. ان کو لوگ لکھتے رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک درویش نے ایک کتاب لکھی، بڑا تیز درویش تھا. کہتا ہے میں ایک دفعہ گیا کاشی کے مندر، وہاں بیٹھا ہوا تو میں نے مراقبہ کیا. میں نے کہا پتہ کہ لال کرشن کا پتہ کروں یہ کون ہے. خیر وہاں میں نے مراقبہ کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس پر بھی کوئی فیض ہی ہے اللہ تعالیٰ کا، یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں انہوں نے کتاب لکھا، کس نے لکھا؟ غوث علی شاہ نے. وہاں جب لکھا تو میں کیا بتا کرے یہ کسا کیا ہے. آپ کے محفل میں گیا تو حضور فرماتے ہیں دیکھ غوث علی، چاہے یہ اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو، تو ایک راستے سے آ سکتا ہے، تو دو راستے سے نہیں آ سکتا. جب دعا کرو نماز کا ٹائم ہو جائے گا. آپ سب دعا کرو، چلو آپ دعا کرو، سب لوگ دعا کرو. چلو ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا تعمل لنا اسم كما عملت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا. آمين.